بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 58 والبلد الطيب اور پاکیزہ زمین، ویسے بلد شہر کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد زمین ہے، ظاہر شہر زمین پر ہی ہوتا ہے۔ والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ زمین ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کا سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے۔ والذی خبث، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس میں سے سوائے نامطلوب کانٹے دار اور اس قسم کی چیزوں کے کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات، یہ بہت خوبصورت بات ہے، توجہ کریے، ایک تمثیل میں اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار، جن کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ اب دیکھیے اس آیت کا ظاہر کیا ہے مثال کا، کہ بعض زمینیں جو اچھی ہوتی ہیں وہاں سے پھول اگتے ہیں فلان، اور بعض زمینیں کہ جن کے حالات اور ہوتے ہیں وہاں پر یا تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے، اور اگر اگے بھی تو کانٹے دار اور کڑوے اس طرح کی چیزیں اگتی۔ آپ نے ابھی آج کل تو جناب فلان چیز ہم نے زمین پہ لگانی ہے، کہتے ہیں جو پہلے سوئل ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اس سوئل میں مطلب کیا کتنی مقدار، کیا چیز کیا ہے کیا نہیں ہے، تب فلان چیز اگے گی، اور تب فلان چیز مثلا نہیں اگے گی۔ جو زراعت سے تھوڑی بہت جن کو وہ ہے وہ کہتے ہیں مثلا یہ زمین ہے، اس پر بہت محنت کرنی پڑے گی، اس میں بہت ہل چلانا پڑے گا، اس میں یہ ڈالنا پڑے گا، فلان کرنا پڑے گا، تب یہ اس قابل ہوگی کہ اس میں کھیتی باڑی کی جا سکے، ورنہ یہی اگ سکتا ہے جو دیکھ رہے ہو کہ کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی ہے، فلان اگا ہوا ہے، یہ فصل کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ مراد ہے اس۔ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، جس طرح توجہ کیجئے، جس طرح ایک زمین، اچھی زمین پر جب بارش گرتی ہے تو وہ اچھا رسپانس دیتی ہے زمین، اور ایک بری زمین برا رسپانس دیتی ہے، اسی طرح اچھے دل اور برے دل ہوتے ہیں، پاک دل اور نجس دل، نافرمان۔ خدا کی ہدایت اللہ کے نبی کے ذریعے، آیات خدا کے ذریعے سب پر برستی ہے، پورے مکہ پر برسی، پورے مدینے پر برسی، ہر جگہ۔ یہ بقول مولانا حالی کے جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، مطلب ہر جگہ پر یہ رحمت پہنچی، لیکن ایک طرح کا رسپانس نہیں دیا انسانوں نے، مزاج مختلف تھے۔ وہ جو پہلے سے اپنی حرکات سے بندہ مزاج بنا لیتا ہے، وہ مزاج پھر غالب آتا ہے ڈیسیجن اچھا لینا یا ڈیسیجن اس کے خلاف لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کو اپنے اندر کی زمین کو پاک رکھنا چاہیے۔ گناہوں کی عادت ڈال لینا، اللہ کی نافرمانیوں کی، انسان کے اندر کی زمین کو نجس کر دیتا ہے، اور وہ پھر گندی چیزیں بہت اگتی ہیں اس میں، لیکن اچھی چیزیں نہیں اگتی، وہ اس قابل ہی نہیں رہتی، گناہوں کی عادت کی وجہ سے اور خرابی والا کام اس کے اندر ہوتا جاتا۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم بارش جو بھیجتے ہیں، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اور دین قبول کرنے کی وجہ سے کتنی پستیوں سے نکل کر کتنی عظمتوں پر پہنچ گئے۔ اور وہ جو خبیث پیداوار ہوتی، خبیث زمین ہوتی ہے، اس میں سے
ناقص چیزیں نکلتی ہیں، اس طرح ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیوں کہا شکر گزاروں کے لیے؟ کہ اس جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اس کے شکر گزار بنو، ورنہ زمینیں تمہارے دل کی کانٹے اگائیں گی اور کڑواہٹ اگائیں گی، اور وہی آخرت میں تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں کی توحید بیان کر کے خداوند عالم جیسے قرآن کا انداز ہے، وہ گزشتہ قوموں کے قصوں کے ذریعے اب اس ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ گزشتہ اقوام کی باتوں سے لوگ عبرت لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور شروع ہوتا ہے حضرت نوح کے قصے سے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ۔ یہ جب انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ایک اس کا رخ، ایک اس کا میسج رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور ایک اس کا میسج ان کو جھٹلانے والے اور مخالفت کرنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ صبر کرو، دیکھو ہم نے پہلے بھی مصیبتیں اٹھائی انبیاء نے، مومنین نے، لیکن ہم نے کامیاب آخر میں انہی کو کیا۔ اور ان کو پیغام ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو، تم پہلے نہیں ہو، تم پہلے گندے نہیں ہو زمین کے، تم پہلے حق کے مخالف نہیں ہو، کر لو، دیکھو کہ انجام پچھلی قوموں میں یہ حرکت کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی جس روش پہ تم جا رہے ہو، خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، سورہ نوح میں بتوں کے نام بھی آئے ہیں، اور وہ کیا پروپیگنڈا کرتے تھے وہاں کے بت پرست جو سردار تھے، کہتے تھے اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ بہت تیز آدمی ہے، مکار آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ حضرت نوح نے تنگ آ کے دعا کی، اور اس دعا میں یہ ہے، فرمایا اللہ سے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یا اللہ یہ بڑے مکار لوگ ہیں، یہ ایسے ایسے فراڈ کرتے ہیں، ایسے باتوں کو الٹا سیدھا کرتے ہیں کہ میرے سے آگے کا کام ہے۔ یہ عوام کو انہوں نے 950 سال صبر دیکھیں حضرت نوح کا، تو یہ ان کی دعوت کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قال الملأ من قومه، قوم کے سرداروں کا جواب، قوم کے صاحبان اقتدار، با اثر لوگ جو تھے معاشرے کے، ان کا جواب، قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، حضرت نوح سے جواب دے رہے ہیں ان کی دعوت کا کہ نوح ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو اتر گیا راستے سے، تیرا دماغ صحیح نہیں رہا۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا، رسول اللہ کو یہی کہا گیا، کہتے ہیں کہ جنون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں، 40 سال تم نے دیکھا اس کو، اس کا تم نے کتنا احترام کیا، اس کو تم صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اب یہ مجنون ہو گیا میرا پیغام دینے کی وجہ سے۔ یہاں سے غور کریں کہ اللہ کا پیغام اتنی جلدی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر یہ کہ سوچیں اور پرکھیں، اور بے ایمان تو پھر جو جتنا بے ایمان اور کرپٹ ہے اتنا مخالف ہوتا ہے خدا کے نمائندے کا۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، یعنی اپنی ماہرانہ رائے کا، ٹھیک ہے، اپنے تبصرہ کیا انہوں نے حضرت نوح کی دعوت کے نتیجے میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں۔
مجھے کوئی گمراہ نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ اب نبی تو وہی آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تو گمراہ ہو گیا، وہ بڑے نصیحت سے پیار سے کہہ رہے میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ نے مجھے جو پیغام دیا تمہارے لیے میں وہ لے کر آیا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ کیا کرتا ہوں؟ یہ نبی کی صفات ہیں۔ 62 ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، مجھے پتا کہ نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ صدق اللہ العلی